گزارش ہے کہ ہم پاور پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ 1200 ارب روپے آئی پی پی ایس کے لیے لون دیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ ایسا پاور ہاؤس ہیں، تھرمل ہیں، جو ہماری قوم پہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، بوجھ ہے۔ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ اپنے چلتے پاور ہاؤس، میرے مظفر گڑھ میں 1300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا پاور ہاؤس، جس کو جان بوجھ کے نکارہ کیا گیا، 3000 ملازمین تھے، اس کے نالائق افیسر وہاں لگا کر، بلکہ آئی ایم ایف کے لوگ تھے جو نان ٹیکنیکل لوگ تھے، اور ایک پری پلان کے تحت صرف آئی پی پیز کو، جو ایک پوری قوم پہ بوجھ ہے، ان کو بچانے کے لیے ان کا 200 ارب کا پاور ہاؤس اس کو 16 ارب روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی اٹھایا ہے۔ جناب اسپیکر، ملک کے ماضی میں بھی انہوں نے قیمتی ادارے دیکھے، شوگر ملیں بیچ دی اور سیمنٹ فیکٹریاں بیچ دی، بینک بیچ دیے۔ یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ اچھی ایڈمنسٹریشن آئے تو آپ بہتری کریں، کیونکہ جو اس ٹائم دوسرے پاور ہاؤس ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، اس میں ان حکمرانوں کا حصہ ہے، اور ہر طرف چیخو پکار ہے، مگر اتنا بڑا ظلم کہ لون لے کر ان کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، دوسری طرف اتنی بجلی مہنگی ہے، میرا علاقہ سریکی خطے سے ہے، اتنی بجلی مہنگی ہے کہ غریب آدمی اپنے گھر کی بکریاں بیچ کر وہ بل ادا نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو جب یہ جون کا مہینہ آتا ہے ریکوری کا، حقیقتاً اتنا ظلم ہے۔ رینجر اور وابڈا کے اہلکار جھوٹی ایف آئی آر، نجائز جرمانے، مطلب بڑے مافیا جو بجلی چوری کرتے ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کمزور طبقے کو، غریب طبقے کو جو بیچارہ اس سخت حالت میں ہے، وہ گیس آپ دیکھیں، بجلی کے ساتھ ساتھ جو گیس کے بل ہیں، اتنی بڑی، مثلا گیس کی لوڈ شیڈنگ انتہا کی ہے۔ اب آپ بتائیں غریب آدمی 15-20 ہزار 25 ہزار روپے تنخواہ لینے والا وہ گزارا کیسے چلائے گا؟ جناب اسپیکر، حقیقتاً میں جب غریب، میں خود مزدور آدمی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں اور محنت مزدوری کر کے ہم آئے ہیں۔ مجھے جب غریب طبقہ ملتا ہے، جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں ان کو ملتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے خون، ان کے پانی نہیں آتا، خون کے قطرے آتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اتنا مہنگائی ظلم کر کے اس ملک کو ایک خطرناک خونی انقلاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا بجٹ ہے، یہ تو دیکھیں جی، عوام بیچاری کی اب جو چمڑی ہے وہ بھی اتر گئی اس بجٹ میں، اور ان کے فگر سب کچھ ہے، غریب آدمی کی چمڑی بھی یقیناً انہوں نے اس بجٹ میں اتار لی ہے، مہنگائی ہے، اور کوئی ان میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ ٹرانسفارمر جلتے ہیں، غریب پیسے دیتے ہیں، 50-50 ہزار روپے اکٹھا کر کے دیں جی ہم ٹرانسفارمر لگا کے دیں گے۔ یہ کوئی ایک بتائیں کہ کوئی ادارے میں بہتری، جب ان سے پوچھے جب ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں، یار اگر آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو، اچھے حکمران ہو، آپ بہتری لاؤ۔ آپ کرپشن، یہ ہم جی جو اسٹور کو بیچ رہے ہیں، ہم وابڈا کو بیچ رہے ہیں، ہم فلاں کو بیچ رہے ہیں، ہم تمام انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں، تو بس جناب اسپیکر بہت افسوس ہے۔ حقیقتاً یہاں پہ حکومت نامی کوئی چیز ہوتی، کیونکہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، میں ختم کروں اسپیکر صاحب، ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست کبھی بھی ماں اپنے بچوں کا گلا نہیں کاٹتی۔ حقیقتاً یہاں ریاست ماں نہیں ہے، اور غریبوں کا، مزدوروں کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اور لوگ پرسان حال ہیں اور سخت اذیت میں ہیں اور ٹینشن میں۔ اس ٹائم 90% جو پاکستان میں جو شوگر کے مریض ہیں وہ پریشان ہیں ٹینشن کی وجہ سے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک حقیقی حکومت جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، وہ 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، اور جب عوامی وزیر اعظم آئے گا تو وہ باپ اور ماں کا کردار ادا کرے گا۔ یہ بیچارے تو فارم 47 والے ہیں، یہ صرف قوم کا گلا کاٹنے آئے ہیں، اور قوم کے ٹیکس پہ یہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ شکریہ۔